أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. جہاں کہیں بھی اس قسم کی آیت آئے تو اس کے مطابق جو دوسری آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین بندے کی کوشش پر بات رکھ رہے ہیں، بندے کی تڑپ پر، بندے کے آج بھی انشاءاللہ بات آئے گی کہ جو بندہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کو جا کر اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں، راستوں کو آسان کرتے ہیں. پچھلی صورتوں میں بھی پڑھے ہیں کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں، ہے نا، ہم پڑھے ہیں پیچھے بھی. تو یہی والی بات پلٹ پلٹ کر آتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں نا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثابت کریں گے، یعنی مضبوط جما دیں گے. تو یہ سارے معاملات میں ہے. یعنی اللہ کی مدد سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ دین پر چلنے میں اور دین کو پھیلانے میں جو ہم کوششیں کریں گے یا اس کو کریں گے، یہی اللہ تعالیٰ کی مدد کہلائی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرض مانگتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجبور و محتاج ہیں کہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ ہمارے ہی لیے ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ ہم آگے شروع کریں گے. کسی کی آواز شاید مائک کو بند کرنا پڑے گا. جی. سورہ نازعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین قسمیں کھا رہے ہیں. کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ پہلے کبھی سورج کی کھایا کرتے تھے، کبھی دن کی کھاتے تھے، کبھی رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اس طریقے سے، ہے نا. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں یہاں پر والنازعات غرقا. تو قسم کھا رہے ہیں فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو روح کو نکالتے ہیں، روح کے نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں. تو اب پہلی جو قسم کھائی جا رہی ہے والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے گھسیٹ کر سختی سے نکالنے والے کی، گھسیٹ کر سختی سے نکالنے والے کی. یعنی گنہگاروں کی روح کو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ سختی سے نکالا جائے اور اس کو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے. اب جس کی تفصیل احادیث میں بکثرت آئی ہے، طویل احادیث اس کے تعلق سے موجود ہیں کہ جب کسی گنہگار کی روح نکالنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی روح لے آؤ. تو جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت 500 فرشتوں کے ساتھ، جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور جہنم کے اور ایک پیتل کے ٹکڑے کو، پیتل کے ایک پلیٹ کو بھی لایا جاتا ہے اور وہ جو ہے اس کے ٹوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں آگ کے انگارے، جہنم کے انگاروں کے ڈھیلے اس میں رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کرتے ہیں. قیامت کے جہنم کے عذابات کے مناظر اس کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ملک الموت جو ہے جب روح اس کو دیکھتی ہے، یعنی دنیا کے پردے بند ہو گئے اور آخرت کے پردے کھل گئے. اب جہنم کے عذابات جو اس کا ٹھکانہ تھا وہ دکھلا دیا گیا، تو روح جو ہے باہر نکلنا نہیں چاہتی. اس میں داخل ہونے کے لیے روح ہرگز باہر نکلنا نہیں چاہتی. روح جو ہے پھڑپڑانے لگتی ہے اور اندر کو گھسنا شروع کرتی ہے، جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے. جب روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے تو ہر جوڑ پر اس کی پٹائی کر کے اس کو گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے روح کو. تو یہاں پر وہی بیان کیا جا رہا ہے
کہ والنازعاتی غرقا، گھسیٹ کر سختی سے نکالنے والوں کی قسم. اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں والناشطاتی نشطا، اور دھیرے سے بند کھولنے والے کی قسم. یعنی بند کا کھولنا، یعنی کسی پانی بھرا ہوا کوئی چیز ہو، پانی کا بھرا ہوا کوئی چیز ہو، یا ہوا کا اگر کسی چیز میں بھری ہوئی ہو، اب اس کو اگر کھولنا ہو تو کتنی احتیاط سے، کتنی دھیرے سے اس کو کھولا جاتا ہے، اس کے بند کو کھولا جاتا ہے. اور جیسے ہی بند کو کھولا جاتا ہے تو اندر کا پانی ہو یا ہوا ہو، بالکل آسانی کے ساتھ فراٹے سے وہ باہر کو نکل جاتا ہے بغیر کسی سختی یا مشقت کے. تو یہ مومنوں کی روح کے بارے میں کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ بند کے کھولنے والوں کی قسم. یعنی جب مومن کی روح جب قبض کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمیشہ جب بھی مومن کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں سورہ مومنون کی آیات کا ترجمہ و تفسیر ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ مومن کون ہے، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں اپنے آپ کو کہ ہم کس میں رکھ سکتے ہیں، کس ترازو میں ہم اپنے آپ کو بٹھا سکتے ہیں. آیا ہم مومن کے ترازو میں اپنے آپ کو بٹھا سکتے ہیں یا ہم گنہگاروں کی فہرست میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کا حساب نہیں لے گا اس وقت تک اس کی آخرت کی لائن سے ترقی بالکل ناممکن ہے. تو سورہ مومن کے حساب سے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی جب روح قبض کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جب حکم دیتے ہیں کہ میں نے اس کو سختی میں، خوشی میں، غمی میں، ہر موقع پر میں نے اس کو آزمایا اور یہ میرے ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں یہ کامیاب نکلا، جاؤ اب اس کی روح لے آؤ. تو ملک الموت 500 جنت کے فرشتوں کے ساتھ، دوسرے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور ہر فرشتہ ہر نئی خوشخبری دیتا ہے. یعنی پہلا فرشتہ جو خوشخبری دیتا ہے جنت کے حالات کے تعلق سے، اس کے جنت کے ٹھکانے کے تعلق سے، وہاں کی نعمتوں کے تعلق سے، دوسرا فرشتہ بالکل انوکھے انداز میں الگ خوشخبری دے گا. یعنی الگ 500 فرشتے الگ الگ خوشخبریاں دیں گے اور اس کو وہاں ریحان کے گلدستے لائے ہوئے ہوں گے، وہ اس کے قریب رکھ دیا جائے گا. جنت کے مناظر، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے باغات اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے روح جو ہے جسم میں پھڑپڑانے لگے گی اور جلدی سے باہر نکلنا چاہے گی. جلدی وہ کوشش یہ کرے گی کہ میں جلد سے جلد اس جسم کو چھوڑ کر نکل جاؤں. تو یہی وجہ ہے کہ والناشطات نشطا، جیسے ہی بندھن کھول دیا جائے گا، گانٹھ کھول دیا جائے گا منہ کا، یعنی بند کی ہوئی چیز کے منہ کا، تو فوراً وہ چیز باہر نکل آئے گی. تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرما رہے ہیں کہ بند کے کھولنے والوں کی قسم. والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم. یعنی یہاں پر تیزی سے تیرنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سمندر میں تیرنے کی تعبیر کے حساب سے سابحات کہا جا رہا ہے کہ سبحہ کہتے ہیں سمندر میں پانی میں تیرنے کو تیزی سے. یعنی وہاں پر نہ کوئی پہاڑ ہوتا ہے، نہ کوئی سمندر میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، بلکہ اور نہ ہی اونچ نیچ ہوتا ہے، بلکہ ایک تیرنے والا انسان یا تو پھر کشتی میں سفر کرنے والا انسان بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی اپنی رفتار کو گھٹائے، بالکل تیزی کے ساتھ ایک ہی رفتار میں اپنے سفر کو طے کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جب روح کو نکال لیتے ہیں فرشتے، چاہے وہ گنہگار کی روح ہو، کافر کی روح ہو یا مومن کی روح ہو، تو فرشتے جو ہے بالکل تیزی کے ساتھ اس کو لے کر آسمانوں پر دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو لے کر دوڑتے ہیں. فالسابقات سبقا، یعنی آگے بڑھنے والوں کی قسم. یعنی وہی فرشتوں کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور قسم ہے ان کی جو حکم کے مطابق کام کو بناتے ہیں، کام کو کر گزرتے ہیں. حکم کے مطابق کام کو کر گزرنے والوں کی قسم. یعنی جیسے ہی اب گنہگار کی یا کافر کی روح ہے جب اس کو لے جایا جاتا ہے اوپر، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیں، اور آسمانوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کو اٹھا کر وہیں سے نیچے زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے اور جہنم کی گہرائی میں یعنی سجین میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو کس ٹھکانے میں پہنچانا ہے. تو سجین میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر عذابات
کی جھلکیاں، تکالیف کی ساری جھلکیاں وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب مومن کی روح کو جب لے جایا جاتا ہے آسمانوں پر تو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو علیین میں رکھ دو، تاکہ یہ تھکا ہوا ہے، تھکی ہوئی روح ہے، اس نے اپنے خواہشات کو دباتے دباتے، خواہشات کو فنا کرتے کرتے یہ تھک چکی ہے، اب آرام پائے، تو اس کو پھر لے جا کر علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی وہاں پر پھر جنت کی نعمتوں کی جھلکیاں، وہاں کی باغ و بہار، وہاں کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ساری کچھ وہ آتے رہیں گی، پھر وہ یعنی نعمتوں میں رہے گا، نعمتوں کی جھلکیاں پاتا رہے گا۔ تو یہ برزخ کے عالم میں یہ ساری باتیں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے عالم برزخ کی کیفیت ہے۔ تو فالمدبرات امرا، یعنی جو حکم کی تابع داری کی جا رہی ہے فرشتوں کی جانب سے، یہ عالم برزخ میں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اب یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، کپ کپانے والی کپ کپائے گی، یعنی کیا ہے؟ زمین ہے، قیامت کا دن ہے۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے اس کی تابع داری کریں گے، اس کے پیچھے نکل پڑیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن جو ہے بہت سارے دل دھڑک رہے ہوں گے، یعنی مارے خوف کے ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، مارے خوف کے اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے۔ اور ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی مارے شرمندگی کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب دنیا میں جو ہے بعض گنہگاروں کا یہ کہنا ہے کہ کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم دوبارہ لوٹیں گے الٹے پاؤں؟ یعنی جب مر کر مٹی میں بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارے ذرات بھی ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کھوکھلی ہو جائیں گی، تو اس صورت میں بھی کیا ہمیں الٹے پاؤں واپس آنا ہوگا؟ کیا ہم آئیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم ہو چکیں گے کھوکھلی ہڈیاں، جب کھوکھلی ہڈیاں بھی ہو گئے ہوں گے، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہم الٹے پاؤں آئیں گے؟ یعنی دوبارہ جسم ہمارا کیا بن سکتا ہے؟ کیا دوبارہ ہم میں روح ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرور پھر لوٹ کر آنا ہے۔ فإنما ہی زجرة، ہاں وہ لوگ کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوٹ کر تمہیں آنا ہی ہے اور یہ بات ہو کر رہے گی، یہ طے شدہ ہے، تو ان کو یقین نہیں آتا، سننے والوں کو یقین نہیں آتا، کافروں کو، گنہگاروں کو یقین نہیں آتا، تو وہ جو ہے طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر آنا ہوگا تو پھر ہمارا بڑا خسارہ ہوگا۔ یعنی اگر سچ مچ لوٹ کر آنا ہوگا تمہارے حساب سے، تمہارے عقیدے کے مطابق اگر لوٹ کر آنا پڑے گا، دوبارہ ہم زندگی اگر پائیں گے تو پھر بڑے خسارے کی بات ہوگی یہ تو۔ یعنی مراد یہاں پر یہ ماننا نہیں ہے، مان کر کہنا نہیں ہے، بلکہ طنز کے طور پر کہنا ہے۔ جیسے اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ فلانے راستے سے مت جاؤ، وہاں پر شیر ہے، تو سننے والے نے مذاق میں یوں کہے کسی اور سے کہ ہاں ہاں مت جاؤ، وہاں پر شیر ہے، وہ کھا لے گا تمہیں، یعنی ایک طنز کے طور پر، یعنی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کفاروں کا یہ حال تھا، کافروں کا یہ حال تھا کہ وہ مذاق کے طور پر یہ کہتے ہیں تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی جب تو پھر اگر ہم لوٹ کر آئیں گے، تکرار کے ساتھ جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہمارے لیے تو بڑی خسارے کی بات ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے واقع ہونے والی، یعنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کا دن، یہ جو واقع ہونے والا ہے صرف ایک چیخ کی محتاج ہے، ایک چیخ میں سب کچھ پلٹ جائے گا، ایک چیخ میں پوری دنیا الٹ کی پلٹ ہو جائے گی، یعنی کوئی لمبا وقفہ کی ضرورت نہیں ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے کی برابر میں ساری چیزیں ہو جائیں گی، یعنی پلک جھپکنے کی دیر میں جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو پلک جھپکنے کی مقدار ہی ہوگی صرف وقت کا کہ دنیا اتھل پتھل ہو جائے گی، سب گڑبڑ ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، یعنی صرف ایک چیخ کی بنیاد پر، صرف ایک تیز آواز کی بنیاد پر پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تب پھر وہ جو ہے ہر کوئی میدان کی طرف لوٹ کر بھاگ بھاگ کر آ رہے ہوں گے، بڑی تیزی کے ساتھ ہر کوئی میدان کی طرف آئیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اب اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ نبی علیہ السلام کو تسلی کے طور پر کہ کافروں کی یہ باتیں، کیا ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے؟ کھوکھلی ہڈیاں ہونے کے بعد بھی کیا ہم دوبارہ بنائے جائیں گے؟ اگر تمہارے عقیدے کے اعتبار سے اگر دوبارہ لوٹ کر آنا ہوا تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہو گئے۔ یعنی اس طریقے کی طنز کی باتیں اور اس طریقے کی انکار کی باتیں سن کے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل جو آزردہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے تسلی کے طور پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو نہیں پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا آپ کو نہیں پہنچا؟ کیا آپ نے نہیں سنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ جب انہوں نے پکارا، جب اس کو پکارا اس کے رب نے، یعنی کس نے پکارا؟ اللہ رب العالمین نے پکارا، یعنی اذ ناداہ، کہ جب پکارا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ربہ، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، ایک مقدس وادی طویٰ میں، مقدس وادی کا نام طویٰ تھا، تو ایک مقدس وادی طویٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اس کے رب نے، اذهب، اور کیا کہا پکار کر؟ کہ نبوت دی، پکار کر نبوت دی، اور یہ کہا کہ اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا ہی سر اٹھا رہا ہے، وہ بڑا ہی سرکش ہو رہا ہے، وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی اس واقعے سے 40 سال پہلے فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی طاقتور رب ہوگا تمہارا، کوئی عظیم رب، کوئی بلند، کوئی رب میرے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، یعنی میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ، یہ اس نے دعویٰ کیا تھا 40 سال پہلے۔ تو اور اس کی سرکشی اور اس کا ظلم حد سے آگے کو بڑھ چکا تھا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما رہے کہ اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ بہت ہی سر اٹھا رہا ہے یا سرکشی کر رہا ہے۔ فقل هل لك الا الى ان تزكى، اور جا کر اس سے کہو کہ کیا تیرا دل چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے دل کی صفائی کر لے، اپنے دل کو نرم بنا لے، اس کی صفائی کر لے، اس کو ایک نیک صفت بنا دے، کیا تیرا دل چاہتا ہے؟ جا کر اس سے سوال کرو۔ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، اور اگر تو چاہے کہ تو اپنے آپ کو سنوار لے، تزکا یعنی اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَأَهْدِيَكَ، میں تجھ کو راستہ بتاؤں گا، اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب، تیرے رب کی طرف میں تجھ کو راستہ بتاؤں گا، یعنی گائیڈ کروں گا۔ فَتَخْشَىٰ، پھر تو ڈرنے والا ہو جائے گا، پھر تو ڈرنے لگے گا۔ یعنی کیا ہے یہاں پر کہ جب بندہ یہاں پر بھی ابھی پچھلی جو سوال گزرا پچھلی صورت کے تعلق سے، کیا سوال گزرا تھا؟ سوال کیا تھا آپ کا؟ میرے سے کہہ رہی ہیں؟ ہاں، کل وہ کیا ہے؟ قضا اور قدر کا فرق، ہاں، بیسیکلی ان دونوں لفظوں کا مطلب کیا ہے؟ قضا اور قدر، فیصلہ ہو جانا، مقدر میں فیصلے کا ہو جانا، طے ہو جانا، تقدیر اور اس کا طے ہو جانا، طے کر دینا۔ آیا سمجھ میں؟
آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وما تشاؤون، اب میں یہاں پر یہ کہہ رہی ہوں کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا کہ نہیں تبھی چاہو گے تم جب کہ اللہ چاہے گا، ہے نا، تم تبھی چاہو گے جب کہ اللہ چاہے گا۔ یہ جو آیت ہے اسی کے تعلق سے میں یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر فرعون کو بھی کیا بولا گیا؟ ایک سرکش، خدائی دعویٰ کرنے والا، مظالم کو ڈھانے والا، اور جو ہے ہر طرح کا ظلم دنیا میں جس نے برپا کر کے رکھا تھا، بنی اسرائیلیوں پر کتنا زیادہ ظلم اس نے ڈھایا تھا، اس سب کے باوجود اس سے کیا بولا جا رہا ہے؟ فیصلہ نہیں کیا گیا اس کے لیے، جہنم کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کو مردود قرار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی طرف نبی کو بھیجا، اور نبی کو بھیج کر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنا تزکیہ کر لے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی صفائی کر لے؟ اگر تو اپنی صفائی کو چاہتا ہے تو پھر میں جو ہے تجھے راہ بتلاؤں گا، تیری رہبری کروں گا، تجھے گائیڈ کروں گا، تاکہ تو پھر خدا سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو کیا ہے، پہلے بندے کی چاہت کو دیکھا جاتا ہے، بندے کی تڑپ کو دیکھا جاتا ہے، بندے کے شوق کو دیکھا جاتا ہے، پھر ہدایت اس کے مقدر میں کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر جو سوال پیدا ہوا تھا ذہنوں میں، اس کا جواب یہاں پر آپ کو مل رہا ہے یہاں کی ترتیب سے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ جی جی تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یعنی اس قسم کی آیت یا اس قسم کی کوئی حدیث اگر آئے سامنے تو بالکل یعنی اپنے آپ کو ہم مجبور نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور محض ہیں، اللہ چاہے گا تو ہی ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ پاک ہماری چاہت پہلے دیکھتے ہیں، ہماری چاہت، ہماری کوشش، ہماری قربانی دیکھیں گے۔ جیسے عام کہاوت ہے نا، اللہ رے بولتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہے نا، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کی ہی بات ہے کہ ہماری کوشش دیکھی جائے گی، ہماری تڑپ دیکھی جائے گی، پھر اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو توفیق کے حوالے کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو پھر میں راہ بتلاؤں گا تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈرنے لگے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھلایا، فَأَرَاهُ یعنی اس نے مانا نہیں، یعنی یہاں پر مختصر کلمات سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کی گفتگو کا، مگر یہاں پر مختصراً بات کی جا رہی ہے۔ تو مختصراً یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کو دعوت دی گئی تو اس نے پہلے تو ظاہری بات ہے اس کو تو انکار کرنا ہی تھا، وہ سرکش تھا، خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس نے اپنی سرکشی کے بلبوتے اس نے انکار کیا، بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اور اس نے دلیل مانگی کہ تیرے نبی ہونے کا کہ کیا دلیل ہے، تو دلیل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھلائی، معجزات دکھلائے اپنے، یعنی ان کا عصا اور ید بیضا، یعنی وہ اپنے بغل میں اگر ہاتھ ڈالتے تو وہ روشن چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا، اور اپنے عصے کو اللہ کے حکم سے زمین پر ڈالتے تو وہ اژدھا بن جاتا تھا۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ یعنی ان کو بڑی نشانی، جو بڑا معجزہ ان کو دیا گیا تھا ان کی نبوت کی علامت کے طور پر، اس کو انہوں نے دکھلایا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ یعنی بڑی نشانی دکھلائی۔ بڑی نشانی سے مراد اژدھا، جو ان کا جو عصا تھا جس سے وہ لکڑیاں جھاڑتے تھے، یہ پتے جھاڑتے تھے اور اپنی بکریوں کو ہانکتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کبھی وقت پر سہارا لے کر بیٹھتے تھے، یعنی سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے، جو بھی ان کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ ایک معمولی سا لکڑی کا عصا تھا، مگر اس کو جب اللہ کا حکم ہوتا تو وہی عصا اژدھا بن جاتا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اژدھا کیسا ہوا کرتا تھا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ فرعون کے محل میں جب اس نے نشانی پوچھی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدھا بنا۔ تو کہتے ہیں کہ فرعون کے محلات تو بڑے اونچے اونچے ہوا کرتے ہیں، ہے نا، تو اژدھے کا نچلا حصہ
فرعون کی محل کی زمین سے لگ رہا تھا تو اس کا سر کا حصہ اس کی چھت سے لگ رہا تھا، یعنی اتنا اونچا، اس کی موٹائی اتنی زیادہ تھی، اور اس کے اوپر ایک دم سیاہ اور بال بھرے ہوئے تھے، کانٹے دار بال تھے، اور فرعون کے محل کے اندر اس کا چہرہ تھا، یعنی منہ تھا، جو وہ فرعون کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہا تھا منہ کھول کر، تو اس کی دم جو ہے دریائے نیل کے اس پار کو پہنچ رہی تھی، یعنی محل سے ہوتے ہوئے دریائے نیل کے اس پار، کیونکہ اس کا محل بھی دریائے نیل کے کنارے پر تھا، تو دریائے نیل کے اس پار کو جا کر اس کی دم پہنچ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جس دن یہ معاملہ ہوا، جس دن یہ بات پیش آئی، اس دن فرعون 40 مرتبہ ضرورت خانے گیا ہے، یعنی اس کی حالت اتنی بگڑ گئی۔ یہ تو اتنا زیادہ صحت مند انسان تھا کہ اس کو کبھی آدھے سر کا درد اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا، مگر جب یہ بات پیش آئی تو وہ ہیبت کے مارے پریشان ہو کر اس کے دست شروع ہو گئے۔ تو اب جو ہے آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا، یعنی اس وقت تو کہا کہ اس کو پکڑ لو میں ایمان لے آتا ہوں، بات تو بنا دی اس نے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدھے کو چھوا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے جھٹلایا کہ تو نے میری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، تو جادوگر ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کر بیٹھا، دوبارہ اپنی منمانی اور اپنا ہی ظلم و ستم کرنے لگا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پیٹ پھیرا اور کوشش کرنے لگا، یعنی جب یہ بات ختم ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام محل سے چلے گئے، تو اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کرنا کی کوششوں میں لگ گیا، یعنی بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ تدبیروں میں لگ گیا کہ ان کو کیسے مات دی جائے، ان کو کیسے ہرایا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی برحق ضرور ہے، مگر اس کی سرکشی، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اسے اسلام میں آنے کی طرف مائل نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ تدبیر کرنے لگا اور کوششیں کرنے لگا، تو اس نے سارے جادوگروں کو جمایا اور اس نے مقابلہ کروایا، یہ ساری باتیں پیش آئی تھیں۔ تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فحشر فنادا، یعنی اس نے سب کو جمع کیا، یعنی کوشش کی اور ایک نتیجہ نکالا کہ سارے شاہی جادوگروں کو جمع کر دیا جائے گا، اور ہر شاہی جادوگروں سے ان کی جادوگری دکھلانے کو بولا جائے گا، اور موسیٰ کی جادوگری، نعوذ باللہ موسیٰ کی جادوگری کو بھی سامنے رکھا جائے گا، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی جادوگری کامیاب ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے منصوبہ بنا کر ایک بڑے سے میدان میں چاشت کے وقت میں اس نے سب کو جمع کیا اور اس نے اعلان کیا فقال انا ربکم الاعلیٰ، کیا کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، یعنی تم سب کا سب سے بڑا ہوا میں رب ہوں، یعنی یہ اعلان کیا اس نے سبوں کو جمع کر کے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اب اللہ پاک جو ہے مزید واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال الآخرۃ والأولیٰ، یعنی آخرت کی سزا اور دنیا کی سزا میں، دنیا اور آخرت دونوں کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ کہتے ہیں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک اس کی پکڑ میں عبرت ہے ڈرنے والوں کے لیے، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک عبرت ہے، اس کی پکڑ عبرت ہے کہ اپنی منمانی زندگی، اپنی من پسند کی زندگی اور نبیوں کی باتوں کا انکار کرنا اور تکبر اور غرور سے اپنی زندگی کو گزارنا، مظالم کو ڈھانا اور کسی دین کی بات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس سب کے لیے کیا ہے؟ ایک عبرت ہے۔ یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عبرت بنا دی گئی، یعنی جب اس کو غرق کر دیا گیا تو سمندر نے اس کو واپس پھینک دیا، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ عبرت ہے، آج رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، کہ اس کو کسی نے نہ زمین نے قبول کیا اور نہ آسمانوں نے، نہ سمندر نے قبول کیا، اور آخرت میں اس کو جو عذابات ملیں گے وہ تو ملیں گے ہی۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، دوبارہ اس کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت میں دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار کرتے ہیں، اسی بات کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں،
اور یہ فرما رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا مشکل ہے؟ یعنی ایک عام انسان کا، ایک 5-6 فٹ والے انسان کا بنانا مشکل ہے یا اتنے بڑے وسیع اور اونچے آسمانوں کا بنانا مشکل ہے؟ یعنی بغیر ستون کے آسمان، اور بغیر کسی اس میں درار نہیں، اس میں کوئی تڑخا نہیں، اور کبھی اس میں کوئی آواز نہیں آتی، کبھی اس میں خرابی نہیں آئی، جب سے بنایا گیا ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ بالکل صحیح و سالم، اور اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اتنے وسیع، اور اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی چیزیں سجا رکھی ہیں، ستارے، سیارے، کیا کچھ سجا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم کو بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا مشکل ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، یعنی اس کو بالکل بلند بنایا، پھر اس کو ٹھیک کیا، یعنی ٹھیک ٹھاک بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات میں اندھیری کو رکھا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، یعنی رات کو اندھیرے سے ڈھانک دیا۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کو روشن کیا، روشنی دن کے لیے دن کو منور کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا، زمین کو جو ہے اس کے بعد صاف کر کے بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اور اس زمین سے پانی کو نکالا اور اس پر چارے کو اگایا، گھاس کو اگایا۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے نفع کی چیزیں ہیں، نفع کے سامان ہیں، اور تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی نفع کے سامان ہیں، تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ یعنی اب پانی سے اناج اگتا ہے، دانہ اگتا ہے، اور اسی طریقے سے جانور فربا ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارے نفع میں کام آ جاتا ہے، ہمارے کھانے پینے میں، ہماری زندگی کے گزارنے میں کام آتا ہے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور گھاس کو بھی اگاتے ہیں اللہ پاک، جو ہمارے چوپاؤں کے کھانے میں کام آتا ہے، ان کی غذا کا سبب بنتا ہے۔ تو کچھ بولنا چاہ رہی تھی میں آپ کو۔ تو اب یہ جب زمین کو جب بنایا گیا، سب سے پہلے جب زمین کو بنایا گیا شروع میں، تو زمین کانپ رہی تھی، زمین ہل رہی تھی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنا کر اس میں گاڑ دیا، یعنی پہاڑیں میخ کی طرح کام کر گئیں، پہاڑ، پھر زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پہلا پیدا کیا تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین میں گاڑ دیا، جس سے وہ ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں کو اس بات پر سخت تعجب ہوا، تو پوچھنے لگے اے اللہ، تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت اور بھاری یعنی اسٹرانگ کوئی اور چیز بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، یعنی پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط لوہا موجود ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ آگ ہے۔ تو صحابہ نے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، فرشتوں نے دوبارہ اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں اس سے بھی بھاری کوئی اور چیز ہے؟ یعنی ہوا سے بھی زیادہ، یعنی ہوا آگ کو بھی اڑا لے جاتی ہے نا، لوہے کو آگ پہ اڑا دیتا ہے، اور آگ کو ہوا اڑا کر ختم کر سکتی ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا کہ ہاں، ابن آدم ہے، جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی اس سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ، یعنی دنیا زمین میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین یہاں پر انسان کو قرار دے رہے ہیں، ابن آدم کو قرار دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ابن آدم کے مضبوط ہونے کی، قوی ہونے کی وجہ۔ جی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے؟
मजबूत होने की, इब्न आदम के मजबूत होने की वजह बतला रहे हैं। वो वजह क्या है कि सीधे हाथ से वो खर्च करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, ये इसकी वजह बयान कर रहे हैं। मुराद ये है कि इसके इरादे, इसका इंसान का जो इरादा है, इब्न आदम का जो इरादा है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है, ताकतवर है। इसके इंसान के इरादों का मुकाबला फिर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं कर सकती, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत वाली चीज़, ताकतवर चीज़ नहीं कर सकती। कि अगर वो इरादा कर ले कि मैं दिखलावे के बग़ैर ख़र्च करूं, तो सीधे हाथ से अगर वो ख़र्च करे तो बाएं हाथ को भी पता न चलेगा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आती है कि आज अगर हम इरादा कर लें अपनी ज़िंदगियों को बदलने का, तो फिर माहौल की कोई रुकावट या हमारे माशरे की कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे फ़इज़ा जाअत अत्ताम्मतुल कुबरा, फिर एक बहुत बड़े हंगामे का दिन आएगा। ताम्मतुल कुबरा, फिर आएगी एक बड़े हंगामे का दिन। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान जान लेगा उसने जो भी अपनी कोशिशों से कमाया हो, जो भी जिस लाइन में भी उसने, सआ कहते हैं, सई कहते हैं कोशिश को, तो जो कुछ भी उसने अपने कामों को किए हुए काम है उनको जान लेगा, यानी सारों की याद दहानी हो जाएगी, याद आ जाएगा उसको उसका अपना किया हुआ, अपने किए हुए काम। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम को हर देखने वाले के सामने ज़ाहिर कर दिया जाएगा, यानी जहन्नम को लाया जाएगा। आज जहन्नम नज़र नहीं आ रही हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती, अगर ज़मीन को खोद लें तभी भी नज़र नहीं आती, मगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हंगामे का दिन आएगा तो इंसान जान लेगा अपने किए हुए सारी कोशिशों को। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और हर देखने वाले के लिए जहन्नम को ज़ाहिर कर दिया जाएगा। फ़अम्मा मन तग़ा, अब रहा वो शख्स जिसने सरकशी की, जिसने शरारतें की, अल्लाह के अहकामात पर चलने में, दीन पर चलने में जिस किसी ने शरारतें की। व आसरल हयात दुनिया, और तरजीह दी दुनिया की ज़िंदगी को, प्रेफर किया दुनिया की ज़िंदगी को, दुनिया की नेमतों को, दुनिया के ख्वाहिशात को, अपने नफ्स के ख्वाहिशात को प्रेफर किया। व आसरल हयात दुनिया, तरजीह दी दुनिया की ज़िंदगी को। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, कि अब उनका ठिकाना जहन्नम होगा, उनका ठिकाना जहन्नम है। यानी दो बातें बतलाई गई, एक ये कि सरकशी करना, दूसरा सरकशी यानी शरारत करना, कि नहीं मानना, इनकार कर देना, मुंह फेर लेना, मुंह मोड़ लेना, अपनी मनमानी पर चल पड़ना, और दूसरा दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देना, ज़्यादा पसंद करना। यानी यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, एक है दुनिया की ज़िंदगी का मज़ा, दूसरा उसके बदले में आखिरत में अज़ाबात का सामना। अब दो चीज़ें जब सामने आती हैं तो हम चुनते किसको हैं। ग़ीबत के ताल्लुक़ अगर ग़ीबत ही को ले लें, तो अगर ग़ीबत के बारे में हमें पता है कि ग़ीबत का वबाल कितना बड़ा है और कितना संगीन जुर्म है। ग़ीबत के बारे में आता है कि अशद्दु मिन ज़िना, ये ज़िना से ज़्यादा गंदी चीज़ है। मगर इसके बावजूद और ग़ीबत के अज़ाबात क्या बतलाए गए हैं कि जहन्नम में आग के कंघे होंगे और उससे उनके जिस्मों को कंघी की जाएगी, जिससे उनका गोश्त उतर उतर कर आएगा और उस गोश्त को उन्हीं को खिलाया जाएगा। वो अपने ही जिस्म के गोश्त को कंगा कर करके, कुरेद कर कंगा कर करके वो खाया जाएगा। यानी इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया है कि ग़ीबत का करना अपने भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। और हम जो है ग़ीबत के करने को क्या कहते हैं, हम हक़ गोई कर रहे हैं, हम हक़ बोल रहे हैं, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। इस तरीक़े के पर्दे डालकर ग़ीबत को बराबर जारी रखते हैं। हालांकि इसकी ये कितना संगीन जुर्म है ये भी पता है, और आखिरत में इसके अज़ाबात कितने ख़तरनाक हैं ये भी पता है, मगर फिर भी
چنتے کس کو ہیں؟ دنیا کی ہماری اس محفل کی لذت کو چنتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں کھانے پینے میں ہی لے لو، یا سنتوں پر عمل کرنے میں ہی لے لیں، یا تو پھر یعنی سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں، اگر شرعی لباس میں، شرعی حلیے میں اگر ہم کسی کے پاس نوکری کے لیے جائیں گے تو پھر نوکری نہیں ملے گی۔ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کرنا گناہ کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہے، آخرت میں پوچھ ہوگی، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے، سب پتہ ہے۔ اس کے باوجود کیا کریں، آج کا ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں، آج کے حالات ہی ایسے ہیں، اس طریقے کی باتوں کا پردہ ڈال کر ہم اس کو چن لیتے ہیں، ہے نا۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کے سامنے، پہلی بات جو کوئی ڈرتا ہو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے کہ میرے احکامات زیادہ تھے یا تمہارے دنیا کے معمولی سرداروں کے یا معمولی لوگوں کے احکامات زیادہ تھے، بلند تھے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یعنی اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی سے ڈر رہے ہوں، وَنَهَا النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچتے ہوں۔ دو باتیں، ایک تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، دوسرا اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا، اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، نفسانی خواہشات کو ختم کرنا۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جہنم میں کے ٹھکانے والوں کی بھی دو باتیں، دو نشانیاں، اور جنت کے ٹھکانے والوں کی بھی دو نشانیاں۔ تو نفسانی خواہشات سے روکنا، تو نفسانی خواہشات سے روکنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ کوئی کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے تعلق سے کہ نفسانی خواہشات پر چلنے میں اور نفسانی خواہشات کے روکنے میں کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ ہر وہ چیز جس میں آپ کو لذت محسوس ہو وہ ہمارا نفس ہے۔ ہر وہ چیز جس میں لذت ہو اور وہ آخرت کے اعتبار سے پکڑ کا ذریعہ ہو، پکڑ بنتی ہو، پکڑ کا سبب بنتی ہو۔ اب اگر کسی کو نماز میں لذت آ رہی ہو تو ہے نا، نماز میں کدھر لذت آتی ہے؟ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے، جی ہے نا۔ یا تو پھر جو ہے بعضوں کو مطلب اگر بندہ اپنی، ہم جیسے پیچھے سے صورتوں میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ پاک پھر اس کے لیے اس انسان کو اعمال یعنی نیک اعمال کو اس کی انسان کی فطرت میں بنا دیتا ہے۔ جب انسان چل پڑتا ہے، مستقل طور پر کرنے لگتا ہے، مستقل طور پر اعمال کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اعمال پر اپنے آپ کو ڈھاتا ہے، تو پہلے تو مشقت سے کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اس کی فطرت بنا دیتے ہیں۔ جب وہ چیز فطرت بن جاتی ہے تو پھر اس میں ظاہری بات اس میں لذت بھی آئے گی، ہے نا۔ تب وہ تو نفس المطمئنہ بن گیا۔ ہاں، نفس المطمئنہ بن گیا۔ تو اب یہاں پر نفس عن الہوا سے مراد کیا ہے کہ وہ لذت، نفس کی تابعداری کی وہ لذت یا نفس کی وہ خواہش جس کے پورا کرنے پر آخرت میں پکڑ ہو یا آخرت میں عذاب ہو، پوچھ گچھ ہو، وہ والی بات، وہ خواہش۔ اب بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ آگے کو چل کر کس رخ پر ہمیں لے جائیں گی، کس رخ پر ڈالیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر تیمم ہی ہے، وضو کا مسئلہ ہے، بیمار ہیں، ہلکی سی زکام ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اب بیماری کے اب ہمیں ہلکا سا ہمیں زکام وغیرہ ہو گیا اور ہم اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر میں کیا اتنی بیمار ہوں، میری تکلیف کیا اتنی ہے کہ مجھے شریعت اجازت دیتی ہے تیمم کی، یا مجھے وضو کرنا ہے۔
تب اس میں چنیں گے کس کو؟ اب یہ مشتبہ چیز ہو گئی، یہ مشتبہ ہو گیا، اس میں شک پڑ گیا. تو ایسی صورت میں ہم اختیار کس کو کریں گے؟ تقوی کو اختیار کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یعنی دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں، حالانکہ وہ حلال ہی ہیں، مگر ہمارے حق میں یہ بہتر ہوں گی، ہمارے حق میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ابھی ذبح کا مسئلہ ہے. اب حلال لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اب گلف کنٹریز میں یا فارن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں حلال تو باقاعدہ اسٹامپ لگا ہوا ہوتا ہے، مگر اب اس میں تو لکھا ہوا ہے، اسٹامپ تو لگا ہوا ہے، مگر اب جو ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ حقیقت میں حلال ہے یا یوں ہی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اسٹامپ لگ گیا ہے. جب تو چیزیں جب سامنے پیش آ رہی ہیں، آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے ذبح کے کیے ہوئے کرنے کو، کانوں سے، معتبر کانوں سے بھی سنا نہیں ہے، بس خواہش ہے مگر کھانے کی، تو کیا کریں گے؟ کس چیز کو چنیں گے؟ وہاں پر اپنی خواہش کو ترک کریں گے یا اس ظاہری سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر چل پڑیں گے؟ تو یہاں پر یہ مشتبہ کہلایا جائے گا. ایسا معاملہ یہ مشتبہ کہلایا جاتا ہے، اور اس میں تقوی کو پسند کرنا کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے کتاب الایمان میں باقاعدہ اس کے بارے میں باب باندھا ہے. باقاعدہ کئی احادیث انہوں نے لائی ہیں جس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا. مشتبہات اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کو اگر کراس کریں گے تو حرام میں پڑ جائیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ مشتبہات سے بھی پرہیز کریں، مشتبہات سے بچیں. جہاں کہیں بھی ایسی شک والی باتیں پیش آتی ہیں، فوراً اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹ لینا ہے اور ہمیں پیچھے لوٹ کر آنا ہے، اور جو یقینی چیز ہے اس کو اب اختیار کرنی ہے. تو ابھی اس کی تفسیر زیادہ ہے اور ہمارے پاس وقت ہو چکا، تو کیا کریں گے؟ پیر کو کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. جی کیونکہ اس کے تعلق سے نفس کے، ہوائے نفس کے تعلق سے، اور مومن کے نفس کے کتنے طریقے، کتنے درجات ہوتے ہیں، ادنا درجہ کیا ہے، اوسط درجہ کیا ہے، اعلیٰ درجہ کیا ہے، ان سب کے بارے میں تفصیلی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں عمل میں آنے کی اور کرنے کی ہیں. تو میں اس کو مختصر طریقے سے بھاگاتے ہوئے لے جانا نہیں چاہتی. انشاءاللہ ہم تفصیلی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ پیر کے دن. ہاں، اور پھر ٹیسٹ کا پھر دیکھا جائے. ویسے میں پرچہ تو بھیج دوں گی سوالیہ بنا کر انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ابھی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.